آپ سبوں کو جو نہ صرف سینٹر چرچ بلکہ سارے برانچز سے یہاں موجود ہیں، خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں اور آپ کے لیے برکت کی دعا کرتے ہیں۔ آج ہمارے درمیان اعظم ٹاؤن سے، مہران ٹاؤن سے اور محمد خان گوٹ اور ناصر کالونی سے بھی خدا کے خادم، خدا کے لوگ ہمارے درمیان موجود ہیں۔ اصل میں یہ جو آج کی شکر گزاری کی یا پرامس پریئر ہے، یہ رویا رفاقت خواتین کی ہے، اور مجھے کل ہی پتہ چلا کہ اس کام کو شروع کیے ہوئے انہیں 13 سال ہو گئے ہیں شروع کیے ہوئے، اور آج تک 13 سالوں میں جو وعدہ یہاں سے لوگوں نے اٹھایا ہے، میں خدا کے مصباح پر کھڑے ہوئے سچائی کے ساتھ یہ کہتا ہوں کہ وہ وعدہ ان سب لوگوں کی زندگیوں کے اندر پورا ہوا ہے۔ ایک دفعہ میرا نکل آیا کہ میں تیرے کاروبار کو بڑھاؤں گا، تو سارے کہنے لگے بھائی صاحب تو کاروبار کرتے ہی نہیں ہیں، تو آپ کا کاروبار کیا ہے؟ تو ہمارا جو کاروبار ہے وہ روحوں کو بچانے کا کاروبار ہے۔ خدا نے اسی حدود کے اندر خدا نے ہمیں بڑھایا۔ ہم خداون کی شکر گزاری کرتے ہیں ان بہنوں کے لیے، اور آج یہاں پر چرچ کی انتظامیہ اور سنڈے اسکول کے لوگ، ٹیچرز بھی ہمارے درمیان موجود ہیں۔ خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں ان ساری باتوں کے لیے۔ کچھ حوالہ جات تو میں زبانی آپ کے سامنے پڑھوں گا، اور کچھ حوالہ جات جو ہے ہم نکال کر پڑھیں گے۔ بہت لمبا یا وسیع پیغام تو نہیں میرے پاس، لیکن چند ایک نصیحت امیز باتیں۔ پہلا کرنتھیوں اس کا دوسرا کرنتھی اس کا پہلا باب اس کی 20ویں آیت میں خدا کے جتنے وعدے ہیں، خدا کے وہ سارے وعدے ہاں کے ساتھ ہیں، اور ان سارے وعدوں میں آمین بھی کی گئی ہے۔ کسی کا کہنا یہ ہے کہ بائبل مقدس کے اندر 32,000 خدا کے وعدے ہیں، اور کسی کا کہنا یہ ہے کہ بائبل کے اندر 365 خدا کے وعدے ہیں، اور کسی شخص کا یہ کہنا ہے کہ بائبل مقدس کی ہر آیت جو ہے یہ خدا کا وعدہ ہے، اور کسی نے اس کی تشریح یا تفسیر اور بھی بڑے خوبصورت طریقے سے کی۔ اس نے کہا بائبل مقدس نہ صرف خدا کے وعدوں کی کتاب ہے، بلکہ بائبل مقدس خدا کا لو لیٹر ہے۔ بے شمار خدا کے وعدے بائبل مقدس خدا کے کلام کے اندر درج ہیں۔ آئیے ہم نکالیں پرانے عہد نامہ میں سے، وائس کی کتاب ہے، اس کا دوسرا باب ہے، سلیمان نے 3 کتابیں لکھی۔ امثال کی کتاب ہے، جسے کہا جاتا ہے نوجوان لڑکے اور لڑکیوں کی نصیحت اور تربیت کے لیے امثال کی کتاب لکھی گئی۔
پھر اس کے بعد وائس کی کتاب سلیمان نے لکھی، اور اس کے بعد اس نے غزل و غزلات کی کتاب لکھی۔ یہ 3 کتابیں سلیمان نے لکھی۔ دوسرا باب اور اس کی 4 آیت ہم پڑھنے کو ہے۔ یہاں سلیمان یہ کہتا ہے میں نے بڑے بڑے کام کیے، میں نے اپنے لیے عمارتیں بنوائی، میں نے اپنے لیے پاکستان لگائے، میں نے اپنے لیے باغیچے اور باغ تیار کیے، اور ان میں سے ہر قسم کے میوے دار درخت لگائے۔ کسی شخص کا کہنا یہ ہے، اگر یہ کہا جائے نا کہ سب سے زیادہ بائبل مقدس کے اندر میں کا لفظ کہاں پر استعمال کیا گیا، سب سے زیادہ میں کا لفظ جو ہے یہ وائس کی کتاب میں استعمال کیا گیا ہے۔ شاید میں اور آپ یہ سمجھتے ہیں اچھی طرح کہ خدا کو کبھی بھی، پھر ذرا غور سے سنیے، خدا کو کبھی بھی یہ میں کا لفظ پسند نہیں ہے۔ خدا یہ چاہتا ہی نہیں کہ ہمارے لبوں پر میں کا لفظ ہو، کیونکہ میں تو کسی نے اور بھی اپنے لیے استعمال کی تھی نا۔ وہ یشاع کی کتاب میں لکھا ہے میں اپنا تخت کیا ہے خدا سے بھی اونچا لے جاؤں گا نا۔ اب یہ سلیمان کا ذکر سن رہے ہیں ہم، یہ شخص بھی اتنا بابرکت شخص تھا۔ داؤد کے بعد خدا نے تخت پر بیٹھنے کے لیے جس کا چناؤ کیا تھا وہ کون تھا؟ وہ سلیمان تھا۔ اگر آپ سلاطین کی کتاب کا حوالہ نوٹ کرنا چاہیں تو یہ سلاطین، پہلے سلاطین کی 4 باب کی 32ویں آیت میں کہتا ہے میں نے 3000 نسلیں کہی، 1005 گیت لکھے۔ اس نے 1005 گیت لکھے۔ سلیمان جیسی حکمت بائبل کہتی ہے نہ تو اس سے پہلے کسی بادشاہ میں تھی، اور نہ ہی سلیمان کے بعد کوئی ایسا بادشاہ اسرائیل میں آئے گا جس کے اندر اس قدر حکمت اور دانائی ہوگی۔ داؤد نے پوچھا تھا سلیمان تجھے کیا چاہیے؟ اس نے کہا مجھے تیری قوم اسرائیل کا انصاف کرنے کے لیے ایک عقل مند دل چاہیے۔ داؤد نے کہا سلیمان مجھے یہ تیری بات بہت پسند آئی ہے، تو نے دولت نہیں مانگی، عمر کی درازی نہیں مانگی، دشمنوں کی موت نہیں مانگی، تو نے اپنے لیے حکمت مانگی ہے، دانائی مانگی ہے، انصاف پسندی کا دل مانگا ہے، تو جو کچھ تو نے مانگا ہے یہ تو تجھے دوں گا، اور جو نہیں تو نے مانگا میں تجھے وہ بھی بخشوں گا۔ کیا زبردست حکمت اور دانائی سے بھرا ہوا داؤد نے اس کا چناؤ کیا ہے، اور اس کے انصاف کی شہرت، اس کے انصاف کی شہرت سنیے، سلیمان کی شہرت سبھا کی ملکہ سے پوچھئے، جس کو پتا چلا سلیمان کی شہرت کے بارے میں، وہ کہتی ہے سلیمان میں تیری شہرت سننے کے لیے آئی، جب میں نے تیرے محل کی سیڑھیوں کو دیکھا، تیرے نوکروں کی حاضر باشی دیکھی ہے، میرے ہوش اڑ گئے ہیں۔ میں نے تیرے بارے میں جو کچھ بھی سنا ہے وہ بہت کم سنا ہے، لیکن اس سے زیادہ میں نے تجھے پایا ہے۔ اس قدر حکمت اور دانائی سے بھرا ہوا داؤد کہتا ہے خداوند میں تیرے آگے جتنا بھی جھکوں، یہ تو نے میرے لیے بہت بڑا وعدہ کیا ہے کہ تیری نسل میں سے اسرائیل کے تخت پر بیٹھنے کے لیے کسی آدمی کی کبھی کمی نہ ہوگی۔ یہ تو نے مجھ سے وعدہ کیا ہے، لیکن غور کیجئے اس کی زندگی کے اندر زوال کب آیا ہے؟
ہم چونکہ زیادہ تر یہاں وہ لوگ بیٹھے ہیں جو کسی نہ کسی حوالے سے کسی نہ کسی ذریعے سے خدا کی خدمت میں جڑے ہوئے ہیں، چاہے یہ میرے اور آپ کے نزدیک ہے جی یہ خدمت بڑی اور یہ خدمت چھوٹی ہے، خدا کے نزدیک خدمت ہے، بڑی یا چھوٹی خدمت خدا کے نزدیک نہیں ہے۔ خدا بائبل میں لکھا ہے، دیکھ میں جلد آنے والا ہوں، ہر ایک کے کام کے موافق دینے کے لیے اجر میرے۔ جو بھی آپ خدمت کرتے ہیں، چاہے چھوٹی سے چھوٹی خدمت کریں یا بڑی سے بڑی کریں، خداوند یسوع مسیح ہر خدمت کا اجر دینے کے لیے تیار ہے۔ اور کبھی انسانوں پر نظر نہ لگائیے کہ میں نے یہ کیا تو انہوں نے کیا کیا، میں نے یہ کیا تو انہوں نے کیا کیا۔ ارے میں اور آپ جو کچھ بھی کرتے ہیں، ہم سب کو اجر دینے والا خدا کا بیٹا یسوع مسیح ہے، وہ اجر دینے والا ہے۔ ایک جہاز میں ایک ملک کا وزیر آ رہا تھا اور اسی جہاز میں خدا کا خادم بھی آ رہا تھا۔ جیسے ہی وزیر باہر آیا تو بڑا پروٹوکول ہے، پھول پتیاں ہیں، گلدستے ہیں، ہار ہے، یہ ہے۔ اور جیسے خدا کا خادم باہر آیا، اس کو ریسیو کرنے والا بھی کوئی نہیں، اس کو لینے آنے والا بھی کوئی نہیں۔ وہ سوچنے لگا، خداوند ہم تیری خدمت کرتے ہیں اور یہ وزیر ہے، اس کا کتنا پروٹوکول ہے اور ہمیں کوئی لینے کے لیے بھی نہیں آیا ہے۔ خداوند نے اس سے کہا، بات سن، ان کا جتنا پروٹوکول ہے نا، یہ سب زمین کے اوپر ہے، اور جب تو میری بادشاہی میں آئے گا تو دیکھنا میرے فرشتے تیرا کتنا پروٹوکول کریں گے۔ کوئی کرے یا نہ کرے، کوئی اجر دے یا نہ دے، کوئی کرے یا نہ کرے، مت سوچئے کہ اس انسان کی خدمت کر رہے ہیں۔ ارے یہ خدمت کا بلاوا جو ہے، یہ خداوند کی طرف سے خدمت کا بلاوا ہے، یہ خدمت کا بلاوا جو ہے، یہ خدا کے بیٹے یسوع کی طرف سے خدمت کا بلاوا ہے۔ کیا کلام میں لکھا ہے، جب تو کوئی ہارون کاہن کی طرح کیا نہ کیا جائے، اس کی طرح بلایا نہ جائے۔ بلانے والا وہ ہے، اجر دینے والا وہ ہے۔ پر جو چیز خدمت کے میدان میں میری اور آپ کی زندگی کے اندر نہیں ہونی چاہیے، سلیمان کہتا ہے میں نے اپنے لیے، پتہ نہیں ہم اپنے لیے یا خاندان کے لیے کتنا ورک کرتے ہیں، تو شاید اس کا کوئی اجر ہے یا نہیں، لیکن خداوند نے اپنی خدمت کے بارے میں کیا سکھایا ہے کہ اگر کوئی میرے چھوٹے سے چھوٹے خادم کو بھی کیا کرے گا، ایک پانی کا گلاس، ٹھنڈا گلاس پلائے گا، تو میں تجھ سے یہ کہتا ہوں کہ وہ اپنا اجر ہرگز سے نہ کھوئے گا۔ اس 2023 کے اندر اپنی زندگی میں سے جس لفظ کو ہم نے کاٹ دینا ہے، وہ لفظ یہ ہے کہ میں۔ اس لفظ کی وجہ سے کئی بار ہماری خدمت بڑھتے بڑھتے رک جاتی ہے، اور کئی بار، میں یہاں نام نہیں لینا چاہ رہا، کئی بار لوگ ان گواہیوں کو سامنے لایا جاتا ہے، جی میں بیمار تھا، میرے لیے دعا کی گئی، میں ٹھیک ہو گیا۔ یہ کیڑی گواہی دے رہے ہو؟ لوگ کہتے ہیں یہ کون سی گواہی دے رہے ہو؟ اے نہیں دینی گواہی، اے گواہی دینی ہے کہ دعا نہ ٹھیک ہوئے۔ ہاں جی، فلاں نے میرے لیے دعا کی اور اس کی دعا سے میں ٹھیک ہو گیا، میرے لیے معجزہ ہو گیا۔ ایسے لوگوں کو ڈائس پر، مسبے پر کھڑا کر کے گواہیاں لی جاتی ہیں۔ تو شاید ہم اس طرح کر کے اپنے آپ کو تو اونچا کر سکتے ہیں، لیکن سب سے بڑی گواہی یہ ہے، ہم کسی بندے کو بھی چنگا نہیں کر سکتے، کسی کی سر کی درد بھی دور نہیں کر سکتے ہیں۔ جس نام میں قدرت پائی جاتی ہے، وہ نام خدا کے بیٹے یسوع مسیح کا نام ہے۔ اس نام کے اندر قدرت پائی جاتی ہے۔ سو ہمارا سٹارٹ یہ ہے، ہمارا آغاز یہ ہے، یہ 2023 کی یہ رویا ہے، اور 2023 کی رویا یہ ہے کہ میں
और ये सीख लिया है कि मैंने जिस लफ्ज को अपनी जिंदगी के अंदर काट दिया है, कई बार तो ये लफ्ज इंसानों को भी पसंद नहीं आता। एक किनू खिलार लिया जे ते हर गल च, हर काम च, ये हर गल च मैं, हर काम च मैं, और कहते हैं जो ज्यादा मैं करती है ना वो भेड़ है। या पर यीशु मसीह ने कहा मेरी भेड़े मेरी आवाज को। ये 2023 के अंदर अगर आप अपने खिदमत के दायरे में आगे बढ़ना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आप दुआ में आगे बढ़े, और अगर आप ये चाहते हैं कि आपकी बरकत आप पर मसा हजूरी या आपकी खिदमत की हदूद इस 2023 में और ज्यादा बढ़े, तो जिस चीज को खुदा पसंद नहीं करता है वो मेरी और आपकी जिंदगी के अंदर क्या है? मैं। इस लफ्ज को तो काट ही डालिए। मैं किसी मेमोरियल सर्विस में था तो वहां पर भाइयों के सख्त खिलाफ कुछ लोग बैठे थे। उन्होंने कहा जी बंदा शराब पी के मर गया, आपने शराब के खिलाफ मनादी करनी है। मैंने शराब के खिलाफ मनादी की। जो बंदा सबसे ज्यादा भाइयों के खिलाफ था वही उठा, जब इबादत खत्म हुई मेरे पास आया, कहने लगा जिस मसा में आप कलाम सुना रहे थे मेरा दिल ये कर रहा था स्टेज पर आकर आपको अपने कांधे पर उठा लूं कि आप इस मसा में कलाम सुना रहे थे। तो शायद मैं ये सोच रहा, हाँ भले भले भाई मैं आया ना देखे, लेकिन मैंने उससे ये कहा भाई मेरी बात सुन, जितनी भेड़ें भूखी और प्यासी होती हैं खुदा भी अपने कलाम को उसी कुदरत से नाज़िल करता है। ये कहता है मैंने अपने लिए बड़े बड़े काम किए। अगर आप शमूएल की किताब के 15वें बाब की 12वीं आयत का मुताला करेंगे ना, वहां साउल के बारे लिखा है कि उसने अपने नाम को कायम करने के लिए एक यादगार खड़ी की। ये लंबी लाठ उसने यादगार खड़ी की कि मेरे मर जाने के बाद ये लाठ मेरे नाम पर कायम रहेगी और मेरा नाम इसी से चलेगा। ये उसने अपने नाम के लिए खड़ी की थी, और ऊंची और सीधी। लेकिन मैं बाइबल में पढ़ रहा था बाबरकत लोग जो है वो अकड़े कभी नहीं रहते, बल्कि वो कैसे रहते हैं? झुके रहते हैं। और पढ़ के रखा याकूब का कुआं, देखे जमीन से भी नीचे की तरफ है, वो और गहरा है। पता नहीं वो लात जो साउल ने खड़ी की है किसी को फायदा पहुंचाए या ना पहुंचाए, पर ये जो याकूब का कुआं गहरे से गहरा कुआं है, खुदावन यीशु मसीह भी आकर इसी याकूब के कुएं पर आकर बैठे हैं। जो झुकने वाले हैं खुदा उनको जिंदगी के चश्मे की तरह कसरत से इस्तेमाल करता है। कहता है मैंने बड़े काम किए, मैंने अपने लिए पाकिस्तान लगाए, मैंने बाग बगीचे मेवेदार दरख्त लगाए, तालाब मैंने गुलामों को लौंडियों को खरीदा, नौकर चाकर मेरे घर में पैदा हुए, और जितने मुझसे यरूशलेम में थे उन सबसे ज्यादा गाय बैल भेड़ बकरियों का मालिक था। मैंने सोना चांदी बादशाहों को, मैंने खजाना जमा किया। और एक और बात सुन ले, इसने अपनी क्वायर भी बनाई। कहता मैंने गाने वालों और गाने वालियों को रखा। इसने अपनी क्वायर बनाई हुई थी, इसने अपने लिए सारा कुछ किया हुआ था। लेकिन अगर आप सलातीन की किताब के 11वें बाब को पढ़े, एक ऐसा चैप्टर खुलता है, ऐसा चैप्टर खुलता है कि जिससे इंसान इसकी सारी बरकत से हैरान हो जाता है। इसकी बीवियां कितनी थी? 300 बीवियां और 700 हुर्मे थी। 1000 इसने रखी,
اور ہوا کیا ہے؟ انہوں نے کہا سلیمان تو نے کیا کیا؟ سارے مندر تو نے ڈھا دیے، اب ہم نے بھی تو جانا ہے اپنے مندروں میں پوجا پاٹ کرنے کے لیے۔ تو لکھا یہ ہے کہ سلیمان نے جن مندروں کو ڈھا دیا تھا، سلیمان نے ان مندروں کو پھر دوبارہ اس نے کیا کیا ہے؟ اس نے دوبارہ تعمیر کروایا ہے۔ اور آگے لکھا ہے سلیمان کا دل خداوند اپنے خدا سے کیا ہو گیا؟ برگشتہ ہو گیا۔ اور برگشتہ ہو جانے کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیے ہمارا آغاز اتنا اچھا نہ ہو، لیکن ہمارا اختتام جو ہے وہ ہمارا اختتام اچھا ہونا چاہیے۔ آغاز ہمارا اچھا نہیں تھا، اس کا آغاز تو بڑا زوردار ہے، اس کا آغاز تو بڑا شاندار ہے، لیکن اس کا اختتام کیا ہوا ہے؟ اس کا اختتام اس سے بھی زیادہ خطرناک ہوا ہے۔ اور مسیح کا آغاز دیکھیے چرنی سے ہوا ہے اور صلیب تک دیکھ گیا ہے، اور اس کا انجام کیا ہوا ہے؟ اسے وہ نام بخشا گیا جو سب ناموں سے اعلیٰ نام ہے۔ چرنی سے آغاز ہے، صلیب پر اختتام ہے، 3 دن قبر میں ہے، جی اٹھا ہے، اور لکھا یہ ہے کہ وہ سب ناموں سے اعلیٰ اس کا نام ہے۔ آئیے ایک اور آیت نکالیں پھر ہم دعا کریں گے۔ مرکز کی انجیل میں سے بہت مشہور معروف واقعہ ہے یہ، 14واں اس کا باب ہے، آیت نمبر 3۔ جب وہ بیتنیہ شمعون کوڑی کے گھر میں تھا، کھانا کھانے بیٹھا، ایک عورت جٹاماسی کا بیش قیمت خالص عطر سنگے مر کے عطر دان میں لائی اور عطر دان کو توڑ کر اس کے سر پر ڈالا، مگر باس نے اپنے دل میں خفا ہو کر کہنے لگے یہ عطر کس لیے ضائع کیا گیا، کیونکہ یہ عطر تو 300 دینار سے زیادہ بیچ کر غریبوں کو دیا جا سکتا تھا۔ اور وہ اسے ملامت کرنے لگے۔ یسوع نے اسے کہا اسے چھوڑ دو، اسے کیوں دکھ کرتی ہو؟ اس نے تو میرے ساتھ بھلائی کی ہے، کیونکہ غریب غربا تو ہمیشہ تمہارے پاس ہیں، جب چاہو ان کے ساتھ نیکی کر سکتے ہو، لیکن میں تمہارے پاس ہمیشہ نہ رہوں گا۔ جو کچھ وہ کر سکی اس نے کیا، اس نے تو میرے دفن کے لیے میرے بدن پر پہلے سے عطر ملا۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ تمام دنیا میں جہاں کہیں انجیل کی منادی کی جائے گی، یہ بھی جو اس نے کیا ہے اس کی یادگاری میں بیان ہے۔ کہا جاتا ہے یسوع مسیح کی مصلوبیت کا آغاز جس گھر سے ہوا اور جہاں شروعات ہوئی، یہی سے شروعات ہوئی ہے کہ ایک عورت آئی ہے شمعون کوڑی کے گھر میں۔ یہ ایک عورت آئی ہے جسے یسوع نے کوڑ سے شفا دی ہے، یہ اس کے گھر میں داؤن یسوع مسیح کی دعوت ہے۔ سارے شاگرد وہاں پر موجود ہیں، سارے لوگ وہاں پر موجود ہیں۔ اس عورت کو کسی نے نہیں بلایا ہے، یہ عورت بھی وہاں پر چلی گئی ہے۔ یہ عورت پتہ کون ہے؟ یہ یوحنا کی انجیل کے غالباً 12ویں یا 11ویں باب میں لکھا ہوا ہے، یہ مریم مغدلینی، جس کے اندر سے یسوع نے 7 بدروہوں کو نکالا۔ یہ وہ مریم مغدلینی جس کے بارے کہا جاتا ہے لازر اور مریم کی یہ بہن تھی، مارتھا کی بہن تھی۔ یہ اس محفل میں وہاں پہنچی ہوئی ہے اور اسے یسوع مل گیا ہے، نظر آیا ہے۔ اگر لوکا کی انجیل میں پڑھے نا کہ یہ مریم کس طرح کی عورت تھی، تو لوکا کی انجیل کا کہنا یہ ہے کہ مریم بد چلن عورت تھی، اس کا کریکٹر معاشرے میں اچھا اور درست نہیں ہے، اس کو اچھی نظروں سے نہیں دیکھا جاتا ہے۔ لیکن یہاں مسئلہ کیا ہے؟ اس عورت کے پاس
एक महंगा इत्र है और जिसके बारे में कहा जाता है 1 साल की एक मजदूर की कमाई है। और दूसरी बात यह है, जब कोई यहूदी औरत शादी के वक्त में अपने शौहर के पास जाती है, दुनिया भर की वो चीजें ले जाए, अगर उसके पास इत्र नहीं, और इत्र वो नहीं जो बाजारी, इत्र वो जो उसने खुद अपने घर में तैयार किया है, और जिस दिन वो अपने शौहर के पास जाती है, अपना इत्र खोलती है, अपने शौहर पर डालती है, शादी की रात वाले दिन अपने शौहर पर डालती है, तो यहूदी लोग ऐसी औरत को दना औरत समझते हैं जो अपने शौहर के लिए कीमती इत्र लेकर आई है। और इस इत्र से मुराद ये होती है कि आज के बाद जो है मेरी कोई मर्जी नहीं है, आज के बाद मैं कोई अपनी मर्जी की मन मालिक नहीं हूं, आज के बाद मेरी जिंदगी का मालिक तू है, आज के बाद मेरी कोई अपनी मर्जी नहीं है, आज के बाद सारी मर्जी तेरी है। जब इस औरत ने यीशु को देखा है तो इसने खोला इत्र और इसने यीशु पर डाला। कई वहां पर मसीह के 12 शागिर्दों में था एक ऐसा शागिर्द जिसको गरीबों की क्या थी, बड़ी फिक्र थी जी गरीबों की, और उसके ज़हन में ये प्लान चल रहा था, ओहो ये चर्च के अंदर यानी यीशु के पास इतना बड़ा हदिया लेकर आई, 1 साल की कमाई, और इसने यीशु पर जाया कर दी। ये सोच रहा है अगर ये मुझे देती, मैं बेचता, गरीबों की मदद करता, वो काम सही नहीं था क्या, ये काम सही है? वो काम सही था, बेचता, गरीबों की मदद करता, वो सही था। इसने तो यीशु पर डालकर क्या कर दिया है, जाया कर दिया है। भाई दूसरे लफ्जों में ये कह लीजिए कि इस शागिर्द के अंदर एक वेलफेयर चलाने की कोई सोच चल रही है कि कोई ना कोई वेलफेयर काम शुरू किया जाए। कई लोग बड़े मशवरे देते हैं, भाई जी चर्च भी जरूरी है, तो चर्च के नाल नाल कोई वेलफेयर काम भी जरूरी है। और कभी कभी शुरू में बड़ा अच्छा चलता है, शुरू में तो वेलफेयर ही चलता है, फिर आगे जाके वो वेलफेयर से वो वेलफेयर बन जाता है। और इसको भी यही कह रही है तूने क्या किया है। और जिसने यीशु को अपने घर में बुलाया वो भी अपने दिल में बहुत कुछ सोच रहा है। वो कह रहा है मैंने किसी अपने घर में बुला लिया है, काश अगर ये नबी होता तो ये जान जाता कि ये औरत कैसी है, अगर ये नबी होता ये जान जाता कौन सी औरत इसको छूती है। यीशु ने कहा शमौन एक बात मुझे बता, एक साहूकार ने 2 लोगों से कर्ज लेना था, 500 5,000 दोनों को माफ कर दिया, ज्यादा खुश कौन होगा? कहने लगा उस्ताद जी सीधी बात है 5,000 वाला, क्योंकि उसके ज्यादा थे। यीशु ने कहा तूने सही कहा, तेरे घर आया तूने मेरे पांव नहीं धोए, तेरे घर आया तूने मेरे सर पर तेल नहीं डाला, तेरे घर आया तूने मेरा बोसा नहीं लिया, तेरे थोड़े गुनाह थे थोड़ी मोहब्बत करता है। अरे इस औरत को देख, जब से मैं तेरे घर में आया हूं, पता किताबें लिखने वाले क्या कहते हैं, इस औरत ने इत्र का जार तोड़ दिया। तो कहने वाले कहते हैं दरअसल इस औरत ने ये जो इत्र का जाल तोड़ा है ना, ये लग तो यही रहा है कि इत्र का जाल तोड़ा है, लेकिन दरअसल सच्चाई यह है यीशु के पास आने से इस औरत का दिल ही टूट चुका है। वो जार ही नहीं टूटा, उसका दिल ही टूट चुका है कि वो बदी और गुनाह में फंसी हुई है, उसने यीशु पर इत्र डाला है। फिर यीशु ने अपने शागिर्द के ज़हन को क्लियर किया, उसने कहा बात सुन, गरीब गुरबा तो हमेशा तुम्हारे पास रहेंगे। आप शरीयत की किताब पढ़े ना, इस्तिस्ना की किताब में, वहां मुक्सवी शरीयत में लिखा है गरीब गुरबा हमेशा तुम्हारे पास रहेंगे, जब चाहो तुम इनकी मदद कर सकते हो। यीशु ने कहा गरीब गुरबा तुम्हारे पास रहेंगे, जब चाहो इसकी मदद करो। लोग तो मुर्दों को खुशबुएं लगाते हैं, इस औरत ने जीते जी मेरे बदन पर इत्र मल दिया है, इसने मेरे जीते जी मुझे ये लगा दिया है। सारी चीजों का निचोड़ ये है, इसके बारे ये लिखा है जो कुछ ये कर सकी इसने किया। जरा ये गौर कीजिए कि 2022
کہ فنگر ریس کرنا یہ آسان ہے، لیکن ہم نے یہی سیکھا ہے سب سے، اگر ایک انگلی آپ کسی کی طرف اٹھاتے ہو تو باقی انگلیاں کہاں ہیں؟ یہ باقی ساری انگلیاں آپ کی طرف ہیں۔ یہ عورت جو کچھ یسوع کے لیے کر سکی، ایک شخص رات کے وقت آگے 1-1:30 بجے دروازہ کھٹکھٹایا، وہ بھی خدا کا خادم تھا، کہنے لگا پادری صاحب صبح کورٹ جانا ہے، 1.5 لاکھ روپے کی ضمانت کیش دینے ہیں، تو پلیز مجھے دیجئے۔ میں صبح گیا، 1.5 لاکھ نہ جمع کرایا تو پھر تو یہ ہوگا کہ مجھے جو ہے وہ سزا ہو جائے گی اور میں چلا جاؤں گا۔ میں نے کہا یار ایک دم سے اتنا کچھ کرنا بڑا مشکل ہے، لیکن کوئی نہیں، رات کا 1:30 بجا ہے تو کیا ہے، خدا سب کچھ کرنے پر قادر مطلق ہے، وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ میں نے اس کے دل پہ ہاتھ رکھ کر اس کے لیے دعا کی، میں نے کہا جا خدا صبح کوئی مدد کرے گا تیری۔ صبح وہ کورٹ میں گیا، اس نے کہا جج نے بتاؤ بھائی پیمنٹ اس کی کرو ابھی۔ اس نے کہا میں پادری بندہ ہوں، میرے پاس اتنا نہیں ہے، آپ مجھے مہلت دے دو، ہر مہینے میں سے 5-5 ہزار دوں گا۔ جج نے کہا ہر مہینے 5-5 ہزار دو، آج کے بعد یہ کیس ختم ہو گیا ہے۔ اور وہ وہی مجھے ڈھونڈ رہا ہے، مجھے کال کر رہا ہے، بھائی صاحب پیسہ کوئی بھی نہیں سی، پر یہ رات کو جو دعا آپ نے کی ہے خدا نے میرے سارے کیس کو ختم کر کے رکھ دیا ہے۔ موضوع تو یہ کیا کر سکتے ہیں یسوع کے لیے؟ اس نے دیکھیے جو یہ کر سکی ہے اس نے کیا ہے۔ اور کبھی کبھی تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ ہم اپنی طاقت میں، اپنے وسائل میں، اپنے تعلقات میں کوئی تھوڑا نہیں بلکہ ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ آئیے کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم سلیمان کی طرح یہی کہتے رہے میں نے یہ کیا ہے، بلکہ اس عورت کی طرح جو یہ کر سکی ہے اس نے کیا ہے۔ اور اس 2023 کے اندر بھی میں اور آپ خداوند کے کام کے لیے جو کر سکتے ہیں ضرور کیجئے، اور اس کا اجر دینے کے لیے خداوند آنے والا ہے۔ خداوند اپنے کلام سے ہم سب